مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ 2 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہے سب کی مکی صورت، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ۔ ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگ۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اِد اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں، ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین کو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت، یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا۔ ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں، ان میں وہ وسوسہ اندازی کر۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے۔ تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مسلح بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو۔ فضل و کرم ہے اور اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار درس آج پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اس تقریب کے ہدیے کے طور پر جو کتاب آپ کو دیا گیا ہے اس میں اس مسلسل درس کی مختصر سی تاریخ بھی درج ہے۔ اگرچہ سلسلے وار درس کا آغاز تو مسجد خضرا سمن آباد سے ہو گیا تھا جون 1968 میں، اس اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ 23 برس ہو گئے اور 23 برس میں اس سلسلے وار درس کی تکمیل ہوئی، لیکن اس میں چونکہ کچھ ڈپلیکیشن ہوئی، سن 74 میں ہمارا وہ درس مسجد خضرا سمن آباد سے مسجد شہداء مال روڈ پر منتقل ہوا، تو وہاں پر بھی میں نے جہاں اس منتخب نصاب کا بھی دوبارہ درس دیا جو مطالعہ قرآن حکیم اور دعوت رجوع القرآن کی اس تحریک کے لیے بمنزلہ اساس ہے، اور پھر سلسلے وار درس کا آغاز بھی ابتدا سے دوبارہ کی۔ اس پہلو سے یہ 17.5 برس کی داستان ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ درس جو تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو سن 74 میں مسجد شہداء مال روڈ سے شروع ہوا تھا۔ قرآن حکیم کی صورتوں کا آخری جوڑا جس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت ہی نمایاں ہے اور جن کے لیے ایک نام ہے المعوذتان، ان
جن میں سے ایک سورت کا ہم مطالعہ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، لیکن میں نے اس وقت تلاوت ان دونوں سورتوں کی ہے، اس لیے کہ جو حضرات گزشتہ ہفتے درس میں موجود نہیں تھے، ایک تو یہ کہ ان کے سامنے ان معوذتان کی جو دونوں کی مشترک خصوصیات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اور کچھ تمہیدی باتیں کہ جو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس کے دنوں میں، ان کا بھی اجمالی اعادہ کر دیا جائے تاکہ وہ حضرات جو گزشتہ درس میں شریک نہیں تھے ان کے علم میں بھی وہ چند بنیادی اور تمہیدی باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے گزری بحث ہے آذا یعوذ، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا، کسی سے پناہ طلب کرنا۔ یہ مادہ جو ہے مختلف ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ آذا یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ۔ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے لیے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ آذا یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے، تعویذ۔ تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے، جوڑے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی، اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے۔ بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمُ، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ بلکہ ان کے لیے آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں۔ اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم میں بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے تعوذ، تعویذ، پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہے کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو
اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی، خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہ، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ منہ ہو اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہے لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہے، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہ اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ منہ صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج سے، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہ جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط لفظ کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین دی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں ایک شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اس سے خطرہ لاحق ہو۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے،
تمام آفات سماویہ ہوں، عرضیہ ہوں، خارجی ہوں، باطنی ہوں، نفسانی ہوں یا یہ کہ مادی ہوں، ان سب سے جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہے سورہ اخلاص سے اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے اور ان پر یہ 3 صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر پھونکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی تھی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات۔ یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہے۔ تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک جو اصطلاح ہے اس کو عام کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3